दयाल के जा राधा स्वामी सहाय साप्ताहिक सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर तारीख 30 अप्रैल 1978। हजूर पुरनूर शहनशाह आलम मालिक कुल परम तत्व आधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक मौज मालिक मौज मालिक। वक्त वक्त की बात है। इन शब्दों ने जो आमतौर पर संतों की वाणी में आए हैं, कैसे हुआ तो विधाता जारी है तो सुनकर दिल में जज्बा पैदा हुआ करता था कि हम भी वहां पहुंचे जहां ये संत कह गए। अब यही पर्टी साहब को शब्द है ना, वो क्या कहता है कि भाई हम वहां के बासी हैं जहाँ अविनाशी नहीं पहुंचता। अब इस किस्म की बाइयां जो हमने पढ़ी, तो दिल में जज्बा पैदा होना ही था भाई हम भी वहां पहुंचे। मैं पता नहीं वहां पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा, मगर जो कुछ मैंने समझा है, अनुभव किया है, वो अपने कर्म भोग बस बताना चाहता हूँ। वो क्या, मैं परसू साहब की साथ हाँ नहीं मिलाता, मैं संतों के साथ हाँ मिलाता हूँ न, अपना तजुर्बा। परसू कहता है कि मैं वहां रहता हूं जहां अविनाशी नहीं रहता। अविनाशी कौन चीज होती है? जो हमेशा दायम और कायम रहे। अविनाशी यही मैंने है ना, जो हमेशा कायम रहती है वो अविनाशी कहलाती है। हिंदू आत्मा को कहते हैं कि वो कहीं अजर अमर और अविनाशी है। हिंदू आत्मा को अजर अमर और अविनाशी कहते हैं। दूसरे कई महात्मा उस मारे की जात को अजर अमर और अविनाशी कहते हैं। मगर परसू क्या कह रहा है? जो मैं अविनाशी से भी परे हूँ। पर करीब क्या है? दो भाई हम तो वहाँ के बासे, यहाँ पहुँचे नहीं अविनाशी। यहाँ जोगे जन जोग न पावे, यहाँ जोगे जन जोग न पावे। सुरत शब्द नहीं कोई लावे। ये देखो, ये शब्द महान कुछ है। अब मैं अपनी जिंदगी की
اپنی ریسرچ کو دیکھتا ہوں. روی کے ساتھ ہاں نہیں ملاتا پردو کے ساتھ. میں رام ملنے تلا تھا بچپن. ہمارے ہندو دھرم میں برہم نے کہا تھا پرماتما ہوتا ہے. اچھا اس کی تلاش کرنے لگا، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں. اب پہنچا کہاں؟ اب میں تلاش کرتا ہوا کہاں پہنچا؟ جب سے تم لوگوں سے سنا کہ میرا روپ تم لوگوں کے اندر پرکٹ ہوتا، میں نہیں ہوتا. مجبور مجھے سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ جو گرو بن کے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یا بڑا مان لینے کے لیے کام کرنا ہو تو اور بات ہے. وہ تو جو مرضی چاہے، کوئی گرو بن کے جو مرضی کہے میں ساتھ رہوں باسیاں، میں الگ رہوں باسیاں. ایک آدمی کہنا میں ساتھ رہوں باسیاں، کسی دوسرے میں کی پتا ہو ساتھ رہوں باسیا کہ نہیں. نہیں، ایک آدمی جو گرو بنا دے گی لوگ یہ سمجھے سچ لوگ باسی ہے. آیا ہے یا کہ نہیں ہے کون جانتا. سچ لوگ کا باسی وہ ہو سکتا ہے جو من اور جسم کے احساسات کو بھول جائے. جسم کا احساس نہیں رہے، من کے خیالات نہ رہیں، باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہ ہے پرکاش اور شبد. جو پرکاش اور شبد میں رہتا ہے وہ ہے ستیہ لوک کا باسی. کیونکہ لوگوں نے، کئی مہاتماؤں نے ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ شبد اور پرکاش کے آگے وہ نہیں جا سکے، انہوں نے ستیہ لوک کو آخری منزل بنا دی کیونکہ آگے نہیں جا سکے. میرے جیسا آدمی یا پردو جیسا آدمی تلاش کرتا ہے. جب مجھے پتا ہے گا کہ میں لوگوں کے اندر نہیں جاتا تو مجھے یقین ہو گیا نا کہ جس طرح میں لوگوں کے اندر جاتا ہوں میں نہیں ہوتا. وہ ان کا اپنا ہی وشواس ہوتا ہے، اپنی ان کا پریم ہوتا ہے، اپنی ان کی لگن ہوتی ہے، اپنے ہی ان کے کرم ہوتے ہیں. میں تو ہوتا ہی. تو پھر آگے ہے پرکاش اور شبد. جب پرکاش اور شبد کو سنتا ہوا اس چیز کی تلاش کرتا ہوں جو پرکاش کو اور شبد کو سنتی ہے. تو جب کبھی 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے، کبھی 15 دن کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد، جب کبھی میری پھر پرکاش اور شبد کو چھوڑ کر اپنے آپ میں واپس چلی جاتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ نہ میں نہ تم. جو چیز پرکاش کو دیکھتی ہے، شبد کو سنتی ہے، جب کبھی وہ پرکاش اور شبد سے نکل کے، روز سے نکلا نہیں جاتا میرے سے، سچی بات یہ ہے، مگر نکل کے دیکھا ہے. نکل کے جب بات وہاں چل جاتی اس وقت میری کیا اوستھا ہوتی ہے؟ مجھ میں، میرے کھوپڑی میں، یا جو اصلی چیز میرے اندر ہے اس میں نہ تو پرکاش ہوتا ہے، نہ شبد ہوتا ہے، نہ کوئی روپ ہوتا ہے، نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کوئی شکل ہوتی ہے، نہ کوئی آدمی ہوتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جب اپنا آپ ہی ختم ہو گیا تو جہاں اپنا آپ ہی نہ رہا وہاں ابناشی پنا کہاں رہ گیا؟ اس کو تو ابناشی پنے کا بھی خیال نہیں ہے، ابناشی ہے یا کہ نہیں ہے. جب تم رات کو سو جاتے ہو، کیا تمہارے لیے تمہارا گھر، تمہارا مکان، تمہاری بیوی، تمہارے بچے موجود ہوتے ہیں؟ نہیں نہ ہوتے. ایسے ہی جب صورت وہاں رہ جاتی ہے اس کے لیے دنیا نہیں جاتی.
دنیا ہے، مگر جو جاتا ہے اس کے لیے دنیا نہیں جاتی. اس طرح پردو نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں، میں وہاں گیا مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ گرو یاد رہتا ہے، نہ مندر ہے، نہ بچے ہیں، تم لوگ کچھ نہیں. ایک ایسی دشا آ جاتی ہے جہاں اس کو کچھ نہیں کہہ دو یا اسے کچھ ایسی چیز کہہ دو جو ناقابل بیان ہے، تو جب وہ چیز آ جاتی ہے اس خیال کو لے کر میرے خیال میں پردو نے کہا ہے کہ دادو بھائی ہم وہاں کے باقی یہاں پہنچے نہیں ابھی. اب میں کیا مطلب سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہیں، میں جو ہوں، اگر تو میں وہاں پہنچ کر کچھ بن گیا ہوں، کچھ مجھ میں طاقت آ گئی ہے، میں جب جسم میں آتا ہوں مڑ کے وہاں سے کیا بیماری کو دور کر سکتا ہوں؟ کیا کسی کا پیا کر سکتا ہوں؟ نہیں. کیونکہ پلٹو نے اس اصلی رات کو نہیں سمجھا، اس واسطے اس کو یہ سزا ملی جلتے ہوئے کھولتے ہوئے کڑھائی میں دوسرے سالوں میں اٹھا کے اس کو زندہ گزار. تو میں نے کیا سمجھا، میں نے پرن کیا تھا کہ وہ جو ہمارے اندر چیز ہے وہ ہے کیا؟ ہمارے اندر میں جو جسم بنا ہوا ہے اس کی پرکرتی کا جب کارن پرکرتی کا میل ہوتا ہے، جہاں کچھ نہیں ہے، جب اس میں حرکت ہوتی ہے اس میں شبد اور پرکاش پیدا ہوتا ہے. وہ جو شبد پیدا ہونے کے ساتھ انرجی ساتھ ظہور میں آتی ہے، وہ انرجی تم ہم یہ سب ہے. تو ہم کون ہیں؟ میں نے کیا سمجھا، کیا سمجھتا ہوں، شاید میں غلطی پر ہوں، پر تو ٹھیک ہو، سوامی جی ٹھیک ہوں، کبیر صاحب ٹھیک ہوں، میں ہاں نہیں ملاتا. اگر یہ کچھ وہاں پہنچ کے کر سکتے ہوتے تو کچھ تو کر کے دکھاتے. اپنے گروؤں پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، سکھوں کے گروؤں پر کتنی مصیبتیں آئی، دوسروں کے گروؤں پر کتنی تکلیفیں آئیں. اگر یہ وہاں سادو بھائی جہاں ہم کا بات یہ کہ وہاں پہنچ سکتے ہوتے تو پردو کچھ نہ کر سکتا. یہ بیان ان کا اس وقت کے لیے پنتھ کو چلانے کے لیے ٹھیک تھا، مگر اصلیت میں یا غلط. جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ جو شبد پرگٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چیتنتا پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے سر. جب شبد ہی ختم ہو گیا سوچ اپنے آپ ہی ختم ہو گئی. نہیں سمجھ میں آتی ہے، جب شبد ہی ختم ہو گیا، پرکاش اور شبد اندر میں ختم ہو گیا تو جو چیز دیکھنے والی تھی اس سے علیحدہ ہو گئی. وہ کیا تھی؟ شبد کے پرگٹ ہونے سے وہ پرگٹ ہوئی. سب سینسیشن ایک قسم کی سینسیشن ہے. میں نے ایسا سمجھا اور میں ارادتاً اس کو صاف کیا جاتا اور چاہتا ہوں جو موجودہ یا آنے والے مہاتما ہیں وہ سچائی کے ساتھ پبلک کو سیدھا راستہ بتائیں. وہ پبلک سیدھا راستہ سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ پبلک کو اپنے گھر جانے کی گئی اس لائن کا شرک نہیں ہے. ان کو تو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، بیٹا چاہیے،
دولت چاہیے، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، یہ ہے یہی چاہتے ہیں نا، تو یہ سنتوں کا مارگ ہے جو فیصلوں کے لیے نہیں، بالکل غلط۔ سنتوں کا مارگ صرف اپنی اس چیز کو مٹا دینے کا ہے جو اس دنیا میں دکھ اور سکھ اور جس کو اس سنسار میں دکھ نہیں ہے وہ کیوں آئے گا سنت مہاتما؟ مجھے کیا ضرورت ہے سنت مہاتما آئیں گے؟ وہ تو تب آئے گا جب اس کو ایک جگہ سے دکھ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایک جگہ سے وہ دکھی نہیں ہے تو دوسری جگہ کیوں جائے گا؟ دیکھو نا، پہلے انگریز تھے، ہندوستانی محسوس کرتے تھے، پھر انگریز دکھ گئے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا۔ پھر دیکھا کہ کانگریس آ گئی، کانگریس دکھ گئی، پھر کانگریس اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش۔ اب اگر جنتا دکھ جائے تو اس سے بھی نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب انسان اس سنسار میں رہتا ہوا سنسار کے کاموں سے دکھی ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے لیے ہوتا ہے دوسروں کے لیے یوگ ہے، جان کرم ہے، تاکہ تمہارا جیون جو ہے وہ قائم رہے۔ جہاں ہمیں پہنچنا ہے ہمیشہ کے لیے زندگی ختم کر کے جنت ہو، دوسرے کل ہو جانا ہے، وہ اوستھا ہے جہاں سب کچھ انسان اپنے دماغ سے بھول جاتا ہے۔ یہ میرا اپنا دماغ کی تجربہ ہے، اور یہ تجربہ پلٹو صاحب کا پلٹو صاحب کیا کہتا ہے؟ سادو بھائی ہم تو وہاں کے باسی، یہاں پہنچے نہیں اویناشی۔ پلٹو نے جو مجھ سے کہا ہے جو میرے کہا ہے سچ نہیں کہا، کیونکہ اس کا اپنا آپ، جیسے میں کہتا ہوں کہ جب میں سمجھ پرکاش سے چلا جاتا ہوں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں جہاں مجھے نہ سمجھ خیال ہوتا ہے، نہ پرکاش کا ہوتا ہے، نہ گرو کا ہوتا ہے، نہ رام کا ہوتا ہے، نہ کسی کا ہوتا ہے۔ جس طرح تم گاڑی میں چلے جاتے ہو تمہیں کچھ پتہ نہیں رہتا، ایسا حال ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسے حالت کو یہ اپنے اہم ابھی بلٹو کا اس سمجھ کے حصے سے اپنا اہم اب نہیں گیا۔ میں ایک فقیر کی حیثیت میں ساری زندگی پانچویں سال تلاش کرنے کے بعد اسے حوصلے سے کہہ رہا ہوں کہ جب اس نے یہ سمجھ لکھا ہے بلٹو کا اپنا جو میں بنا تھا وہ نہیں گیا نا۔ میں پہلے بھی کہتے ایک جسمانی میں بنا ہے، میں فقیر چین ہوں، میں پدم کا باپ ہوں، یہ جسم کا میں ہے۔ ایک اپنے من سے ہم کو سوچتے ہیں اور یہ من کا میں ہے، پرکاش اور شبد کو سنتے ہیں، اس میں آنند لیتے ہیں، آتما کا میں ہے۔ تو اس کا میں کب جاتا ہے؟ جب دودھ نٹ ہو جاتی ہے، رہتی دودھ کا نٹ ہو جانا، دودھ کا کل میں مل جانا اور سب کچھ بھول جانا، خدا ایشور سب کچھ۔
جانا ہی جس کا کوئی میں ملنا ہے، سب کچھ بھول جانا ہی جس کا کوئی میں ملنا ہے۔ جو شخص ابیاس کرتا ہوا گرو کو یاد کرتے رہتا ہے وہ منزل پر نہیں پہنچتا، جو ابیاس کرتا ہوا ہمیشہ سبق سنتا رہتا ہے وہ منزل کے نزدیک شبد اور ابیاس تک ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی میری بات جہاں جوگی جنے یوگ نہ پاوے، صورت شبد نہیں کوئی لاوے۔ اس اوستھا میں یوگ تو دو سے ہوتا ہے نا، یوگ تو میں نے ملاپ کے ہیں، ایک کوئی چیز سے ملا دینا یوگ تو ٹھیک کہتا ہے کہ وہاں شبد بھی ہے اور یہ راز مت میں کہا ہے، کبیر نے بھی کہا ہے وہاں شبد نہیں ہوتا، جب شبد گپت سب رہا انام، شبد پرگٹ سب ٹھہریا نام، وہ ہماری عادت ہے۔ تو میں سارے چہرے کی بنا پر کیونکہ دادا نے کہا تھا تعلیم بدل، مجھے نہیں پتا، میں نے جو کچھ سمجھا ہے یہی ٹھیک ہے۔ میری سمجھ میں آیا ہے کہ میں کون ہوں، دراصل میں پہلے نہیں تھا، شریر میں یا تن شریر میں شبد کے ہونے پرکٹ ہونے کی وجہ سے میرے اندر ہے پنے کا احساس آیا، وہ بڑھتا گیا، میں پنے میں آیا، میں جسم میں آیا، تو پھر میں کون ہوا؟ اگر میں وہاں پہنچ کر کچھ کر سکتا ہوتا تو میں کر سکتا، اپنی بیماری کو دور کر دیتا، مان سنگت کو بڑھنے نہیں دیتا۔ میں نے گرو لوگ یا آپ بیمار نہ ہوتے، چاچا چاچا ہم کو نہ ہوتے نہیں دیتے، بابا راوت نے بیمار اپنی بیماری دور کر دی۔ اس لیے میری سرد یہ کہتی ہے کہ ہم کون ہیں، جیسے سمندر کے بیچ میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں دریا میں، اسی میں سما جاتے ہیں، ایسے ہی وہی قدرت کا کھیل ہے، اس میں تین جنس پیدا ہوتے ہیں، کوئی وکیل بن جاتے ہیں، جدو آ کر کہاں پہ کر کوئی آ گئے، کوئی آ کر کوئی آ کر کوئی لوگ آ گئے، کوئی لوگ آ گئے، اس سے نکل کے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا نہ میں کچھ بنا نہ بننے کی خواہش ہے، کیونکہ دادا نے میرے جب میں ڈیوٹی لگائی تھی کہ شیر چھوڑنے سے پہلے تعلیم کرو، اس لیے میں نے جو سمجھا وہ بدل رہا، اس بدلنے سے میں سوچتا ہوں فائدہ کیا؟ بدلنے سے یہ فائدہ کہ اگر پڑھے لکھے آدمیوں کو حقیقت کا پتہ لگ جائے تو کم سے کم ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان من بھی سب نہ رہے، جیسے تم ہوگا تب میں ہوں، ہندو مسلمان سکھ یہودی یہ ہے، ہم سب انسان ہیں، وہ ایک تتو ہے، اس سے پہلے سوچتے ہیں اور اسی میں سما جاتے ہیں۔ میں نے اس ظاہر کرنے کا یہ مطلب تاکہ کوئی فرقہ بھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سکے، کوئی فرقہ بڑا نہیں اور کوئی چھوٹا نہیں، سب ایک۔ تو یہی فرضی صاحب کہتا ہے، آج فرضی صاحب کا سبق سنا۔ دوسرا کہ اگر بھائی وہ ایسا بڑا ہو کے تو بات اس نے ٹھیک کہی میرے تجربے کے مطابق، اگر وہ کچھ کر سکتا ہوتا تو دوسرے سال اس کو زندہ کو کیوں اور ان کے کڑاہے میں ڈال کے پھونک دیتے
کیا کر لیا اس نے اگر وہ وہاں پہنچا ہوا اسے ثابت ہوا کہ جو اس نے کہا تو اس نے سچ مگر اپنے اہم بھاگ میں کہا. فیضو صاحب نے جو کچھ کہا وہ ہے سچ غلط نہیں مگر اپنے اہم بھاگ میں کہا. میں نے سمجھ لیا کہ جناب تجھے یہ بتاؤں وہی وہ آپ ہی ہے. اگر وہی وہ تو ہو گیا ہے تو بھائی تو اپنے آپ کو بچا نہیں بچا سکا. تو ہم سب کون ہیں؟ ہم بلبلے ہیں. سمندر چل رہا ہے اس میں حرکت ہوتی ہے کہیں دریا بن جاتا ہے کہیں بلبلے پیدا ہوتے ہیں کہیں کچھ اپنے وقت کرو ختم کرو. یہ زندگی کا پرواہ چلتا ہے اسی میں ان کا انت لکھا ہے. جو پانی گیا یا تو ہنکاری ہو گیا سنتوں کی طرح اور ویدانتیوں کی طرح تو یا میری طرح یہ کہہ گیا کہ میں کون ہوں میں کیا کرتا ہوں. باقی جو کچھ لکش ملا مجھے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں. دیکھو آپ لوگ میرے ستسنگ میں آتے ہیں میں ایک بڑی ذمہ داری کو میں کچھ نہیں کرتا نہ میرے میں کچھ کرنے کی طاقت ہے نہ میں کسی کو راضی کر سکتا. یہ میرے پچھلے جنم کے کرموں کا پھل ہے جو نہ کرتے ہوئے بھی مجھے ملتا ہے. جو نہ کرتے ہوئے بھی مجھے ملتا ہے. کچھ بھی نہیں. اب کسی بچہ جی پر آئے تھے نا آپ نے سنا تھا کیا نام ہے ڈاکٹر جگدیش. ڈاکٹر جگدیش نے کہا تھا نا اس نے مجھے وہاں دیکھا اور کتنے زور سے کہا اور اس نے اس کا سائنٹیفک ثبوت بھی دیا. مگر میں جانتا ہوں نا کہ میں نہیں گیا. لوگ ہزار کہیں میری آتما تو جانے مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں جگدیش ہے کہاں. میں تو نہیں گیا. اگر میں یہ بات نہیں پبلک کو کہتا سچائی نہیں بیان کرتا کہ پلٹو بھی تیرے میں بھی مجرم ہوں. پلٹو بھی تیرے میں بھی مجرم ہوں. یہ سب اس کا اپنا ہی من تھا. سبق کیا کہتا پلٹو دو بھائی ہم تو وہاں کے باس یہاں پہنچے نہیں اویناش کا. دو بھائی جوگی جنے جوگ نہ پاوے صورت شبد نہیں کوئی لاوے. یہاں کرتا کرے نہ پاوے ہم ہی کریں تو ہو جاوے. اب دیکھو نا کیونکہ اس کو وہاں جا کے سوائے اپنے اور کچھ نظر نہیں آیا تو پلٹو نے سمجھ لیا جو کچھ ہے میں ہی میں ہوں. کیونکہ اس کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی سوائے اپنے آپ کے. جبت بھی بھول گیا وہ پرکاش بھی بھول گیا وہ یوگ بھی بھول گیا. لکھتے ہیں یوگ ہو آیا کوئی نہیں آیا تو کہتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے جو ہو جائے. اس طریقے صورت شبد نہیں کوئی لاوے جہاں کرتا کرے نہ پاوے ہم ہی کریں تو ہو جاوے. اب دیکھ رہے میری بات میں نے جو کچھ کہا آپ کو بالکل ٹھیک کہا بس نہیں کہا. پلٹو اپنے اجان کے بس میں
پرسو کو کوئی پورا گرو نہیں ملا. مجھے پتہ نہیں پرسو کو گرو کون تھا. کبیر صاحب سے تھے. کبیر صاحب سے. کبیر صاحب پرسو نے راوی حقیقت تو نہیں تھا. آپ دیکھو نا وہ کہہ رہا ہم ہی کہے گا. اگر بھائی تم ہی کرنے والے تھے تو تم کو بتا دوں میں نے اور تو تیل کے کڑھائی میں کیوں ڈال دیا؟ تم کیا کر سکے؟ یہ ہے رات. کیونکہ میرے لیے میں تعلیم کو بدلنے کا تھا. میں تعلیم کو بدل کر انسان کسی بات کا انکار نہ کرے. نیت اپنی صاف رکھتی اقرار کی طاقت ہے. کسی کا اپکار کر سکتا ہے کسی کی اپکار کر سکتا ہے بدلنے کی بات، مگر کسی قسم کے اہنکار میں نہ کرے. اگر تو مجھ کو پوچھا جائے میں تو کہتا ہوں کوئی کسی پر احسان کرتا ہی. اگر سچ پوچھو تو کوئی کسی پر احسان کرتا نہیں. وہ تو جتنا جس سے لینا ہے دینا ہے وہ جب جوتے مار کے لے لیتا ہے. جس نے دینا ہے اس نے دینا ہے، جس نے لینا ہے اس نے لینا. میرے ساتھ بیتتی جنہوں نے لینا ہوتا ہے دے جاتے ہیں، جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ زبردستی دے جاتے ہیں. میں ہاتھ باندھ دیتے دیتا ہوں. آگے اب دیکھو نا پرسو نے کتنا اہنکار کیا یہاں اہنکار. اب اگر اس کو سزا ملی تو اس کو کوئی برا کیا قدرت نے. نانے بڑے بڑے اہنکاری ہے، نانے گرف کرے. تو میں نے سنت مت سے کیا سمجھا؟ میں نے پسند کیا تھا کہ میں کون ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہم کریں وہی کریں نہ. میں کیسن کا بلبلا جس قسم کی قدرت کی موج ہے اس نے بنایا مجھ کو، میں ویسا کرنے کو مجبور ہوں. جس قسم کا تم کو بنایا تم ویسا کرنے کو. ہم میں تم نے کیونکہ میں آ جاتی ہے وہ میں ہم کو دکھ دیتا. آگے جو ہو جائے میں ٹھیک ہے بھائی. اگر تو ہی سب کچھ ہے تو کو دوسرے آدمی کو اگر دادا دائی سب کچھ ہے کام کیوں ہوتا ہے؟ اس واسطے میں نے تعلیم کو بدلا. آپ دیکھیے میں کسی حوصلے سے کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جائے لوگ کنڈم کر کے دکھائیں مجھے. لوگ میرے سامنے آ گئے مجھے بتائیں کہ میں غلط کہتا ہوں. ہم ہیں کون؟ اسی ڈھونڈ کرتا ہے رب نو ڈھونڈ کے مر جاؤ ساری زندگی کہوں رب دا انت نہیں ملتا. گرو ڈھونڈ کے مر جاؤ تو گرو کا انت نہیں ملے گا. کیونکہ وہ رب اتنا بڑا ہے کہ عمریں گزرگی لوگوں کی کسی نے نہیں پایا، اس کا انت نہیں ملا. اپنے آپ کی اگر تلاش کرو گے جو اپنی تلاش تمہاری ختم ہو جائے گی تب شانتی ملے گی. اسی وجہ سے سنت کہتے ہیں نو دائی سیلف بائی دائی سیلف. آپ کو آپ پہچانو کہا اور کہنے کے نہ مانو. سوامی جی کہتے ہیں، گرو نانک صاحب کہتے ہیں کہے نانک بن آپا سینے بیٹھے نہ بھائی. تو میں نے کیا آپا سینا؟ میں کون ہوں؟ میں ایک چیتن کا پوتر. بلکہ میں تو آپ سب کو چیتن کا پوتر سمجھتا ہوں. ہم میں اہنکار آیا ہوا ہے. کوئی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، کوئی سردار بنا ہوا ہے، کوئی دکاندار بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے کیا؟ روز بڑا پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی مرتے ہیں.
بڑھیا لوگ لے جاتے ہیں یہ دنیا کا حال آگے نہیں ہے وہاں پر ڈانڈ میرو نانگیر ہوگا کیسے؟ جب میں نے بولا کسی کو بھی سن نہیں ہے کبھی ٹھیک کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں نہیں ہے کیسے کہتا ہوں جب سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں تمہارے اندر نہیں جاتا نہیں سمجھ میں آتی جو کچھ تمہارے اندر فضل ہوگا تمہارا اپنے خیال ہے تم اپنے من سے آپ بنا لیتے ہو تو اب میرے لیے نہ سیکھوٹی رہ گیا نہ سن رہ گیا نہ پاس سمجھ لگی سب ختم ہو گیا ابھی آخری منزل باقی ہے وہاں کیا رہے گا لاسٹ منزل پر ابھی تک مجھ سے کیا رہے گا سچی بات یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے میرے بس کی بات میں کیونکہ میں اپنے بس میں نہیں ہے اس واسطے میں میرا اس وقت مارل جو ہے وہ اگر تم سچ کہو تو سن دوں گا بھی نہیں میرا اب مارل بختوں کا ہے سرنا ختم جب اپنے بس میں ہی کچھ نہیں ہے ایک طاقت ہے جس کو کوئی اکال پوش کہہ دیتا ہے کوئی رام کہہ دیتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے بات ایک ہی ہے وہ طاقت ہے اس میں سے ہم نکلے ہیں بنے ہیں اسی میں نہ وکیل چند پہلے تھا نہ وکیل چند کوئی جائے جس چیز سے وکیل چند بنا ہے وہ ہمیں کہے وہ ہے شبد اور سرکار آپ سے میری وہیں سے بنی نا سکھ من یاد پائے کو نہیں پنک نال نہیں سرور سب کھڑو اپنے آپ ہی ہو گیا جب تم گاڑی میں چلے جاتے ہو تمہارے واسطے کیا ہو جاتا ہے نہ بھائی نہ بند نہ مکان نہ کوئی حصہ رہتا ہے آپ کے واسطے کچھ بھی نہ رہے اس سے وہ کہتا کچھ بھی نہ رہے وہ پردو کے لیے کچھ نہ رہے آپ کے لیے میرے لیے جو رہے جب تک ہم وہاں نہ پہنچے تب تک ہے وہاں پانچ ستونا سواسا جگمگ جھیل ملنا ہی پلٹ اداس کیا گھٹ گھاٹے برلا گر مکھ جانے میں جان گیا مگر ٹھہرا نہیں جاتا میں جان گیا انت مت کو پہچان گیا جان گیا ٹھہرا نہیں جاتا میں تو جتنے یہ سب دبازی کرتے ہیں یہ سب پکڑی ہے ان میں سے کوئی بھی سنت نہیں جو ہونا ہوتا ہے وہی سنت کے منہ سے نکلتا ہے یاد رکھنا میری بات میں نے آزمایا میں نے کوئی بات کہا کہ تم پوری ہو جاتی ہے جو کئی کسی سے مجھے مانی ہے مگر میں اپنے یہاں سے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے میں آپ کو ایک مثال دی تھی نا کیا کرتا ہوں تو اب مجھے یاد آئی لڑکی نمازہ لڑکی حکیم ولی رام کے گھر میں جاتی تھی وہاں آئے میں نہیں تھا لڑکی میرے پاس آتی ہے کہتا کہتی اب پتاجی 5 سال ہو گئے اس کا بچہ کوئی نہیں ہوا ساس تانے مارتی ہے جٹھانی تانے مارتی ہے درانی تانے مارتی ہے نرن تانے مارتی ہے میں کہتے جاؤں میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا کیا کہ یہ وکیل کی لڑکی ہے جمے گی پیڑا سہیں گی بھگوان سے اپنے آپ جو ہونا ہو جائے گا چنتا کس بات کریں وہ چلی گئی 15 منٹ بعد دعائی آیا وہ منو کہنا میرے اولاد نہیں میں کہا بتھیری ہو لگی اب اس وقت مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ تو لڑکی کو کیا کہہ رہا ہے اور دعائی کو کیا کہہ رہا ہے دعائی نہیں آیا آپ سمجھ تو میرا مطلب نہیں تو وہی بات ہوئی 1.5 سال کے بعد لڑکی مر گئی اس نے دوسری شادی کرا لی
اس کے بتیرے بچے. اگر میں کر سکتا ہوتا تو میں لڑکی کو دے دیتا. یہ سب جاؤں گے کیا ہوگا جیون ایک آشا بنے جیو ہے. دونوں کو بھی آشا ہوتی ہے. آتے رہے لوگ چراغت چلاتے رہے بچہ دیکھتے رہے ان کو بھی آشا ہوتی. آگے ختم ہو گیا. دادا دادا سمجھتا وہ اس سے پہلے پڑھا تھا. وہ بھی اسی ثابت پر ہے. نہیں ثابت. لیلا تیری نیارے سروجے میں گرو ماری. لیلا تیرے نیارے برہما وشنو بھید نہیں پاوے نہیں جانے ترپرارے. مایا بس سب رہے بھولانے بھٹک بھٹک بھٹکارے پربھو جے لیلا تیرے نیارے. کرم جالے اور کال چکر میں نت دن جیا دکھاری. سب ہی نے چاوت ناچے انوکھا راجا رنگ بھکاری. کیا کرتے ہیں لیلا ہے نا. کوئی کچھ بنا ہوا کوئی کچھ بنا ہوا کوئی کچھ بنا ہوا. کوئی ڈاکو ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سادھو ہے کوئی سنت ہے. تیرا سوامی چرن شرن بلہارے جگت بھائی نر ناری پربھو جے لیلا تیرے نیارے. یہ بھی وہی چاہیے. لیلا کی کسی کو انت نہیں ملا جو سننے کے لیے کیا. مجھے تو پتہ نہیں شاید کوئی اور سننے کے لیے کیا اور کسی کچھ ملا ہو. میں سننے کے لیے نکلا. مجھے تو یہ پتہ لگا کہ میں ایک چتن کا بن گیا. ایک مالک کوئی اس کو اکال پوش کہہ دیتا ہے کوئی جاج کہہ دیتا ہے کوئی جہاز کہہ دیتا ہے کوئی انامی کہہ دیتا ہے کوئی راجا سوامی کہہ دیتا ہے. اصل میں اس کا کوئی نام نہیں کہتی. یہ تو ہے اصل میں. اب آپ لوگ آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو یہاں جانے کی ضرورت ہے. آپ گھرستی ہیں. آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ بیٹا چاہتے ہیں دولت چاہتے ہیں پیسہ چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اس قدرت کے اندر انسان کے خیال میں بڑی طاقت. قدرت نے آدمی کو بنایا. اس کے من میں بڑی بھاری طاقت. اپنی من کے خیالات کو شدھ رکھا کرو. اچھا رکھا کرو. آپٹیمسٹک رہا کرو. آشا وادی رہا کرو. ہمارے کام ہوتے رہے. ادھر کوئی نہ کوئی بندوبست سب کا کرتے رہے. آج بھروسہ میڈیسن مل رہا ہے. یہ تو سنتوں کا مارے گا. جو میں نے پہلے کہا یہ تو عام دنیا چاہتی ہے. نہ ان کو ضرورت ہے اور نہ ہی یہ کرنے سکتے. آپ سمجھے بڑا مزے ہیں. نانی کو بہو نارائن دے تو آپ اچھا خیال ہے. تو میں نے آپ کو اس کی مکان دے دیتا ہوں کہ تمہارے خیال میں طاقت ہے. تم چپ رہیں گے. خیال میں رات کو غصہ آتا کسی کو مکہ مار کے تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے. تم ڈر جاتے ہو. تمہاری زبان جسم بڑبڑاتی ہے. تم آدمی اور سپنے میں خیالی آواز بنا لیتے ہو تو بھوک کر کے تمہارا دل میں ہو جاتا ہے. حالانکہ سپنے کا خیال تمہارے اختیار میں نہیں. سپنا اگر دیکھنا چاہو تو اپنی مرضی کے مطابق تم سپنا دیکھو. تم نہیں دیکھ سکتے.
تو سنسکار جو پڑے ہوئے وہ آئیں گے. تو جب صبح کے خیال میں یہ طاقت ہے کہ وہ جسم پر اثر کرتی ہے، جب تم جاگتے ہو کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، کسی کے نندا کرتے ہو، کسی کے برے، وہ تمہارے جسم پر کیوں نہ اثر کرے گا؟ وہ تم جاؤ گے کہاں؟ وہ تم کہاں جاؤ گے؟ جب اٹھنے کا خیال تمہارے جسم پر اثر کرتا ہے تو تم جاگتے ہوئے تو تم خیال سوچو گے مارا یا اچھا، وہ تم کو کرے چھوڑے گا؟ گرو کا ٹھیک ہے، بچانا ہے تم کو آگے اپنے تمہارے کرم سے. جب بابا سامن نے بتایا، بابا سامن سے حقیق نے تم کو راستہ بتا دینا ہے. دنیا بھول گئی، گرو نے ہم کو پوری طرح سے سیکھا، اتنے گھر کی بات ہم کو اپنی پوجا کرائی ہے. سچائی کا جیون بتانے کے لیے ہمیں نہیں بتایا، بس نام لے جا، انت میں گرو آئے گا سب لوگ لے جائے گا. ایسا پکند کا جال کیا گیا ہے اور اپنا پتہ ہی کوئی کام کیا. مجھے کیا پتا دادا کہتے رہ گئے، معاف کر میرے پاس ثبوت ہے. مجھے کیا پتا بابا صاحب سے. اور جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ دادا جال ہمارے اندر ان کے مرنے کے بعد پرگٹ ہوا، اور یا بابا صاحب سنگھ پرگٹ ہوا یا کوئی اور، اگر سچمچ وہی پرگٹ ہوئے تو اس میں کیا میں تو وہ تو بھوت بنے ہوئے لوگوں کے اندر پھرتے، وہ بھوت بنے ہوئے ہیں، ان کی مکتی نہیں ہوئی، وہ تو بھوت بنے ہوئے لوگوں کے اندر پھرتے ہیں. کسی کے پاس میری بات کا جواب کوئی بات سے نہیں آتا. یہ سب تمہارا اپنا من ہے، میں نے دیکھ جاتی پر تم نے اس کی باتیں سنا ہوگا. ڈاکٹر جگجیت کتنے زور سے اس نے ثابت کیا کہ میں وہاں تھا. کہتے ہیں ان کو پتہ نہ ہو کہ یونیورسٹی ہوئے ہوئے. ارے بابا اگر میں یونیورسٹی ہوا ہوا تم یونیورسٹی نہیں ہو کیا؟ مجھے پتہ ہے اگر میں کہنے لگ گیا مجھے پتہ نہ ہوتا. ہم لوگوں نے تم درستیوں کو بنا کے لوٹنے کے لیے ستسنگ کا سارا ایک جنجال بنایا ہوا ہے. کوئی شخص سچائی نہیں بیان کرتا، اور سچی بات پوچھو کہ تم سچائی کو سننے کے لیے تیار ہیں. تم سچائی سننے کے لیے تیار نہیں ہو.